میری گورنمنٹ سے بھی التجا ہے اگین، خدا کے واسطے فوری طور پہ لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی دیں، فوری طور پہ لانگ ٹرم ڈومیسٹک کامرس کو چلانے کی پالیسی دیں۔ یہ وقت ہے، ہم ملٹری وائز ایشین ٹائیگر بن چکے ہیں، یہ وقت ہے اکانومی وائز ایشین ٹائیگر بننے کا، اور ہم سب تیار کھڑے ہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری گورنمنٹ صحیح فیصلے کرے۔ ایف پی سی سی آئی نے مجوزہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی۔ ریجنل چیئرمین ذکی اجاز نے کہا کہ حکومت اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں، ہماری خارجہ پالیسی دنیا سے بہتر ہے، پاکستان دنیا کا محفوظ ترین ملک سمجھا جا رہا ہے۔ ایسم تنویر بولے کہ پاکستان کی آئل سپلائی متاثر نہیں ہوئی، قیمت بھی بڑھا دی، لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے ورنہ صنعت بند ہو جائے گی۔ ہمارے علم میں ایک نوٹس آیا جس میں پورے پاکستان کو ہفتہ اور اتوار کو شٹ ڈاؤن کے لیے ایک ایس آر او ایشو ہوا جو ہمارے علم میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پورے خطے میں محفوظ ایک کنٹری ثابت ہوا ہے، تو ہمیں اس وقت پوری دنیا کو ایک مثبت اور مستحکم میسج دینا ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جو آپ کے لیے ہمارے لیے محفوظ ہے۔ چینی کی پیداوار کے حوالے سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ شوگر انڈسٹری لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، انڈسٹری 300 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرتی ہے۔ شوگر سیکٹر کو ابھی تک ڈی ریگولیٹ نہیں کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن ذکا اشرف نے کہا، ایتھانول کی برآمد سے سالانہ مزید $1 ارب حاصل کیے جا سکتے ہیں، چینی کی برآمدات سے $4 ارب امریکی ڈالر کما سکتے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے ملکی بندرگاہوں پر جہازوں کا رش، چند روز میں 17 جہاز لنگر انداز، بھارت کی بندرگاہیں ویران، 22 جہاز آبنائے ہرمز میں پھنس گئے۔ پاکستان کی بندرگاہوں پر 4,50,000 میٹرک ٹن اشیاء آ چکی، بھارت کی اربوں ڈالر کی اشیاء آبنائے ہرمز میں گلنے سڑنے لگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پاکستان کو امن کا سفیر قرار دے دیا، کہتے ہیں پاکستان خطے میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان عالمی سطح پر عزت اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے ملک کو استحکام ملا۔ گورنر پنجاب نے ضلعی صدر فیصل آباد ویمن ونگ رخسانہ قمر کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی ہے اور جیالوں سے بھی ملے۔ پاکستان عالمی مسئلے پر پرخلوص میزبان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے کہا، ایران ہمارا برادر ملک ہے، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو دنیا کی معترف ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تاجر برادری کے مسائل میرے ذاتی مسائل ہیں، جنگی حالات کے بعد آسانیاں آئیں گی۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں MIR مشینوں کے لیے ہیلیم گیس کی قلت کا خدشہ، مجوزہ جنگی صورتحال کے باعث قطر سے ہیلیم گیس کی سپلائی متاثر ہے، ہسپتالوں میں بحران سر پر منڈلانے لگا، ہسپتالوں میں ہیلیم گیس کا صرف چند روز کا سٹاک باقی ہے۔ ذرائع کے مطابق میو، جنرل چلڈرن جناح اور سروسز ہسپتال بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تاحال ہسپتالوں میں ہیلیم گیس کی قلت نہیں، سپلائی بحال نہ ہوئی تو صحت کا نظام متاثر ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے فضائی راستے بند کر دیے، اڑتے ہوئے میزائل مسافر جہازوں کے لیے خطرہ، مشرق وسطیٰ جانے اور آنے والی فلائٹس منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئیں، لاہور سے خلیجی ممالک کی متعدد پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، شارجہ اور ابوظہبی کی فضائی روٹس منقطع ہو گئے۔ PIA نے لاہور سے لندن کے لیے براہ راست پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا، لاہور ایئرپورٹ پر ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، کیک کاٹا اور مسافروں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ پہلے سال ہم آئے، سینٹرز کے سینٹرز بکے ہوئے تھے، ہر کوئی 500 روپے میں پرچے بیچ رہا تھا۔ آج الحمدللہ 2.25 سال بعد میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں
کہ بتائیں لاہور میں کون سا سینٹر بکا ہوا ہے, بتائیں ہیر بیدیاں میں کسے پاس کیا جاتا ہے. اور ہر سینسٹیو سینٹر پہ پچھلے سال اے آئی انیبلڈ کیمراز انسٹال کیے گئے, اور اس سال الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ بایو میٹرکس بھی کمپلسری کر دی گئی ہیں تاکہ کسی کا حق کوئی نہ لے جا سکے. پہلی دفعہ لاہور بورڈ کے ساتھ تمام پنجاب کے بورڈز میں جو ہمارا کمپیوٹر اسٹڈیز کا ایگزام ہے اس سے ہم ای مارکنگ پہ لے گئے ہیں, مشین مارکنگ پہ لے گئے ہیں. بہت ہو گیا انتظار, طلبہ اسکول جانے کے لیے ہو جائیں تیار. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کل سے پنجاب میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان. کہا کہ سوشل میڈیا پر تدریسی سرگرمیوں سے متعلق نوٹیفیکیشن فیک ہے. تعلیمی ادارے ہفتے میں 5 دن کھلا رکھیں گے. کلاسز فزیکل ہوں گی, ہائبرڈ نظام نہیں چلے گا. اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی. نقل مافیا کی اب خیر نہیں, امتحان کی شفافیت کا سفر عروج پر. لاہور بورڈ کے میٹرک امتحانات میں امیدوار کا انگریزی کا امتحان. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود نے امتحانی مراکز کا معائنہ کیا. کہا کہ جدید QR کوڈ اور بایو میٹرک ٹیکنالوجی نے بوٹی مافیا کا راستہ مکمل بند کر دیا ہے. بوٹی مافیا کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آن گراؤنڈ موجود ہیں اور پورے پنجاب میں ہماری ٹیمز اس وقت موجود ہیں. ہم یہ انشور کریں گے کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں, جو محنت کرنے والے بچے ہیں, ان کا حق بوٹی مافیا کو چھیننے نہیں دیں گے. لاہور تعلیمی بورڈ کے میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کے مختلف سینٹرز پر چھاپے. 5 امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے. QR کوڈ کی مدد سے 4 جعلی رول نمبر سلپ والے امیدوار بھی پکڑے گئے. کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان کہتے ہیں کسی سینٹر میں نقل نہیں چلنے دیں گے. صوبائی وزیر خزانہ میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان کی ذریعہ صدارت قائمہ کمیٹی اور قانون سازی اور نجکاری کا اجلاس. مختلف محکموں کی جانب سے مروجہ قوانین اور پالیسیز پر نظر ثانی کی سفارشات کا جائزہ لیا. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ایکٹ 2007 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری. نارووال میں UET سب کیمپس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی بنانے پر اتفاق. پنجاب فلم سٹی اتھارٹی آرڈیننس کی منظوری. اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور محکمہ لیبر کے درمیان MOU کے لیے NOC کی اجراء کی منظوری بھی دی گئی. صوبائی وزیر خزانہ نے کہا ادارہ جاتی اصلاحات گورننس میں بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گا. زراعت کے شعبے کے لیے انقلابی قدم, بنجر زمینیں پیداوار دیں گی. پنجاب میں زرعی انقلاب کی نئی کوشش. وزیر اعلیٰ پنجاب پروگرام برائے قابل کاشت بنجر اراضی کی بحالی شروع کرنے کا فیصلہ. منصوبے پر مجموعی لاگت 1,55,75,70,000 روپے مقرر ہے. صوبائی وزیر برائے مواصلات اور تعمیرات ملک صہیب احمد کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا. محکمہ ہائی ویز حکام نے راولپنڈی سگنل فری منصوبے بارے بریفنگ دی. اجلاس میں راولپنڈی ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا. صوبائی وزیر کی مری میں مختلف شاہراہوں پر جاری ترقیاتی منصوبوں کو مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. کہا کہ راولپنڈی سگنل فری منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے جا رہا ہے. لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری, اب لاہور بنے گا میڈیا, فلم اور تخلیقی صنعت کا علاقائی مرکز. کنسٹرکشن آف ٹریڈ ہب اینڈ بیک لائٹس پر کام شروع کرنے کی تیاری. منصوبے کی ابتدائی لاگت 6,23,92,00,000 روپے مقرر. 31 ماہ کی مدت میں جون 2028 تک مکمل ہوگا. منصوبے کے تحت 2 بڑے حصے قائم کیے جائیں گے. ٹریڈ ہب کے تحت جدید کثیر المنزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی. عمارت بیسمنٹ, گراؤنڈ فلور اور 5 منزلوں پر مشتمل ہوگی. دفاتر کے لیے کرائے پر جگہ کو ورکنگ اسپیسز, ریٹیل آؤٹ لیٹس فراہم کیے جائیں گے. سیوریج انفراسٹرکچر ڈیزائن کی ڈیڈ لائن 15 اپریل مقرر. نیسپاک حکام کو ڈیڈ لائن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. نیسپاک کے تیار ڈیزائنز کے معیار کو بھی چیک کیا جائے گا. سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کے ذریعے صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. نیسپاک حکام نے جاری ترقیاتی کاموں میں پیش رفت پر بریفنگ دی.
سیکریٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ نسباق کی فیلڈ ٹیموں کی رفتار بڑھائی جائے، مونسون سے پہلے ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں میں تیزی، ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کا تحصیل رائیونڈ کا دورہ، ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی اسکیمیں مکمل، فیز 2 کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی لاہور نے کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترقیاتی ویژن ہے، منصوبوں کے معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی انفورسمنٹ ٹیموں کی کارروائیاں تیز، ٹیکس ادائیگی میں تاخیر اور ریکارڈ میں خرد برد پر فارم ہاؤس سیل کر دیا، متعدد کو جرمانے، 8 ریسٹورنٹ کو نوٹس بھی جاری۔ ترجمان PRA کے مطابق عوام سے ٹیکس وصولی کے باوجود سرکاری خزانے میں جمع نہ کروانا جرم ہے۔ پنجاب حکومت نے 4 افسران کو اضافی چارج دے دیا، وقاص اسلم کو اٹک میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ کا اضافی چارج مل گیا۔ عمران علی کو پاک پتن میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ محبوب الہی کو سیالکوٹ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ محمد افضل کو وہاڑی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا چارج تفویض۔ بیساکھی میلہ 10 سے 19 اپریل تک سجے گا۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور سردار رمیش سنگھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل سیکریٹری شرائنز ناصر مشتاق نے بیساکھی میلے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ میلے میں 20,000 مقامی، 3,000 بھارتی اور 3,000 دنیا بھر سے یاتری شرکت کریں گے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا دنیا بھر سے آنے والے مہمانوں کی بھرپور میزبانی کریں گے۔ بیساکھی میلے کی تقریبات، بھارتی سکھ یاتریوں کے لیے 3,000 ویزوں کا پروٹوکول جاری کر دیا گیا۔ سکھ یاتری 10 اپریل کو جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ کے راستے پاکستان آئیں گے۔ ملک میں سیکیورٹی تھریٹس کے پیش نظر گردواروں کی سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ غفلت یا بد انتظامی 8 سال گزر گئے، میو ہسپتال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آغاز نہ ہو سکا۔ میو ہسپتال میں قائم پہلے ٹرانسپلانٹ سینٹر میں کئی ٹرانسپلانٹ ہوئے، وارڈ میں موجود سینئر ڈاکٹرز کے نہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا۔ ذرائع کے مطابق ہیلتھ کیئر کمیشن کی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے صدر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو آگاہ کر دیا۔ پوسٹ گریجویٹ زیر تربیت ڈاکٹرز کی ٹریننگ کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر ختم کر دیا۔ مراسلہ کے مطابق ڈاکٹر طیبہ فاطمہ، ڈاکٹر ماہم امین، ڈاکٹر زینب طاہر، ڈاکٹر عائشہ افضل اور ڈاکٹر محمد عیسیٰ کی تفصیلات بھجوائی گئیں۔ 5 پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس کے خلاف کارروائی کر کے محکمے کو اطلاع دیں۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں ویڈیو اسکینڈل، نئے ڈاکٹرز کی تعیناتی کر دی گئی۔ ڈاکٹر ہینا منیر بٹ کو MS کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ڈاکٹر فرزانہ لطیف سینئر رجسٹرار اینستھیزیا تعینات کر دی گئی۔ ڈاکٹر رابعہ سرور، ڈاکٹر صبا قمر، ڈاکٹر سائقہ یاسمین کو بھی تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت۔ وزٹ ویزے کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ نہ رک سکی، لاہور ایئرپورٹ سے 2 مسافر اور 3 ایجنٹ گرفتار۔ ملزم شاہزیب ریاض اور مرزا عثمان کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران مشکوک پایا گیا۔ دونوں کا سری لنکا کمبوڈیا روٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر البانیہ جانے کا منصوبہ تھا۔ ایجنٹ طیب خالد اور کاشف نے دونوں سے فیکس 20 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ IG جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی گریڈ 22 میں ترقی۔ میاں فاروق نذیر کو 15 مارچ 2026 سے گریڈ 22 میں پروموٹ کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ میاں فاروق نذیر 2016 سے گریڈ 21 میں کام کر رہے تھے۔ ایڈیشنل IG پنجاب عمران ارشد کی ذریعے صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس، سینئر اسکیل اسٹینوگرافر سے پرائیویٹ سیکرٹری عہدے پر ترقی کے لیے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے 12 سینئر اسکیل اسٹینوگرافرز کے کیسز زیر غور ہیں۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر DSPs کے تقرر تبادلے، محمد ارحم کو ترقی دے کر DSP انویسٹیگیشن فار لاہور لگا دیا گیا۔
مشتاق احمد DSP CCT پنجاب تعینات، عدیل سعید بٹ کو DSP بٹالین 7 لاہور لگا دیا گیا۔ DSP عبد الواحد ADIG سیکورٹی ڈویژن لاہور لگا دیے گئے۔ DSP ندیم کیسر کا SPO 4 لاہور تبادلہ، DSP یاسر علی SPO 7 لاہور مقرر۔ CCT اہلکار بن کر شہریوں سے لوٹ مار کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ ستو قتلہ میں عامر اور منا نامی شخص نے شہری کے گھر سے 2 موبائل فون چرائے اور گن پوائنٹ پر 80,000 روپے بھی چھینے۔ عامر نے خود کو CCT اہلکار بتایا، شہری مشتاق کو آئس بیچنے پر بھی مجبور کیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بگبان پورہ پولیس کا ASI سمیت 3 افراد پر اغوا کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق ASI شہباز نے آصف اور عارف سے مل کر شہری اللہ دتا کو اغوا کروایا، شہری کو حبس بیجا میں رکھا اور مبینہ جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ انکوائری کمیٹی نے تینوں کو گناہگار قرار دے دیا۔ پولیس اہلکار VVIP سیکیورٹی ڈیوٹی سے غیر حاضر نکلے۔ SP سیکیورٹی نے مختلف تھانوں کے اہلکاروں کی سیکیورٹی ڈیوٹی لگائی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے روٹ پر تعینات 27 اہلکار ڈیوٹی سے غائب تھے۔ غیر حاضر اہلکاروں کی جگہ دوسروں کو روٹ پر تعینات کیا گیا۔ پولیس حکام نے اہلکاروں کو شوکاز دے کر محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور پولیس کی جدید ٹیکنالوجی سے ملزمان کی نشاندہی اور پکڑ دھکڑ۔ ٹریول آئی سافٹ ویئر کی مدد سے رواں سال 17,64,000 افراد کی چیکنگ۔ ہوٹل آئی سافٹ ویئر کے ذریعے 2,83,000 مسافروں۔ سمارٹ آئی سافٹ ویئر سے 68,022 غیر ملکیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 270 اشتہاری اور 58 عدالتی مفرور بھی پولیس کے شکنجے میں آ گئے۔ نسیم شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف ٹویٹ پر ایکشن۔ PCB نے فاسٹ بولر نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ سوشل میڈیا گائیڈ لائنز اور سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر سزا سنا دی۔ نسیم شاہ نے تعطیبی کمیٹی کے سامنے اپنی غلطی پر معذرت کر لی۔ نسیم شاہ نے متنازع ٹویٹ کے بعد اپنے ایڈوائزر کو ملازمت سے نکال دیا۔ PCB نے نسیم شاہ کے سابق سوشل میڈیا ایڈوائزر پر مستقل پابندی لگا دی ہے۔ حالیہ پوسٹ میری نہیں، مینجمنٹ ٹیم نے شیئر کی تھی۔ قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ کی سوشل میڈیا پوسٹ پر وضاحت، کہا کہ پوسٹ میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی، اپنے پلیٹ فارم کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر معذرت خواہ ہوں، جو لوگ پوسٹ سے متاثر ہوئے ان سے دلی معافی چاہتا ہوں۔ کل سے 4 اپریل تک لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ DG PTM میں عرفان علی کاٹھیا نے کہا، صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا ہے، سیاح شمالی علاقہ جات کے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور مادھو لال حسین کا عرس اختتام پذیر، 3 روزہ عرس تقریبات میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد حاضری کے لیے آئی۔ محفل سماع اور قرآن خوانی کا خصوصی اہتمام۔ ملنگوں نے ڈھول کی تہا پر دھمال ڈالی، عقیدت مندوں نے دیے جلائے اور فاتحہ پڑھی۔ عرس مادھو لال حسین پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔